تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو گے تو اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر بھی راضی کوئی نہیں. نعمتوں کی قدر کرنا تمہارا کام ہے. رب کائنات فرماتے ہیں آتے ہوئے عذاب کو ٹال دینا میرا کام ہے. رب کائنات نے جس انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا, اللہ فرماتے ہیں جس انسان کی تخلیق میں اللہ کریم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے فرمائی, اس انسان کو تکلیف میں ڈال کے میں اللہ کریم راضی کوئی نہیں. انسان بھی کیسا, اللہ فرماتے ہیں والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. علماء کرام جانتے ہیں ذکر تو مکان کا کیا لیکن مراد مکین ہے. رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کریم کو انجیر کی قسم ہے. ذکر تو انجیر کا کیا لیکن مراد وہ مقام ہے جس مقام پہ انجیر کا درخت زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تھا. وہ مقام انجیر کا درخت وہاں پہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. جب ابے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, رب کائنات کا قرآن نقل فرماتا ہے, کہتا ہے لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. او ابراہیم, میرے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے نعرے لگانے والا نکل جا میرے مکان میں سے. اگر تو میرے سامنے کھڑا ہوا پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا. کچھ مدت کے لیے میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا. یہ تو نے کیا نعرہ لگایا کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا ان کے دروازوں پہ کیوں جھکا ہوا ہے, ان کے سجدے کیوں, ان کی پوجا کیوں, جو تیری پکاریں سنتے بھی کوئی نہیں, تیرا حال دیکھتے بھی کوئی نہیں. دیکھنا سننا تو چلو اپنے مقام پہ, کر سکتے بھی کچھ کوئی نہیں. نہ تو وہ سمیع ہے, نہ وہ بصیر ہے, نہ وہ قدیر ہے. یہ جو تو نے تم اللہ کریم کی نعمتوں کا قدر کرو گے تو اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر بھی راضی